ارے یار یہ میں کیا سن رہا ہوں، پاکستان میچ جیت گیا، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ انگلینڈ کی ٹیم 144 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پہلے میچ میں اتنی کٹ کھانے کے بعد مجھے تو یقین بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بابر شاہین اور نسیم کے ڈراپ ہو جانے کے بعد میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ گنگا الٹی بہنے لگے گی، لیکن یہ تو گنگا جل ہو گئی، یہ تو بالکل سیدھی سیدھی بہنے لگ گئی۔ اب تو شاہین بھی میسج کر رہے، بابر اعظم بھی ٹویٹ کر رہے کہ جب بھی پیارے بچوں، جب بھی آپ اپنے لیے نہیں ملک کے لیے کھیلو گے، آپ پاکستان کو میچ جتاؤ گے، جیسا کہ ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے۔ پاکستان نے تو اس میچ میں ایک ڈیبیو کرا دیا کامران غلام کی صورت میں، جو پچھلے 7800 سالوں سے ڈومیسٹک کرکٹ میں ذلیل ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے ڈیبیو کیا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انگلش بولرز کا بھرکس نکال دیا اور پہلے ہی میچ میں سنچری سکور کر کے ثابت کیا کہ رمیز بھائی میرے میں بہت کچھ دم ہے، آپ بہت بکواس کرتے تھے میرے بارے میں، لیکن آپ منہ چھپاؤ اپنے بڑے بڑے بالوں میں۔ آپ ہی تھے نا جو میرے بارے میں بولتے تھے یہ کھیل نہیں سکتا، اب میں آپ کو بولوں گا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، مارگلا ہل کی پہاڑوں کے بندر۔ پاکستان کے کھٹپا، پاکستان کے سپوت ساجد خان کو اس میچ کا مین آف دی میچ قرار دیا گیا، لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک اس میچ کا مین آف دی میچ عاقب جاوید کو دینا چاہیے تھا، جنہوں نے میچ سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ ان گوروں کو سپن وکٹ بنا کے دو، یہ بیچارے پھنسیں گے، یہ اپنے گنجوں پہ کھجلی کرتے نظر آئیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بار ادھر سے آتی ہے ادھر سے چلی جاتی ہے، یہ دونوں جو بڈھے سپنر ہیں یہ ہمارے ہاتھ ہی نہیں آ رہی، یہ کر کیا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی عاقب جاوید کا یہی کہنا تھا کہ اگر آپ کے پاس 3 سپنر ہے تو ان کو کھلاؤ، ہمارے فاسٹ بالر بھی ویسے سپنر ہی ہیں لیکن ان کی تو بال پہنچتی ہی نہیں ہے، اس سے بہتر تھا کہ ہمارے سپنر ہی کھیل لیتے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ عاقب جاوید بالکل حق پر تھے، اس لیے لوگوں کے نزدیک یہ بولا جا رہا ہے کہ عاقب جاوید کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال میچ پاکستان جیتا ہے، لیکن لوگوں نے رمیز راجہ کو اچھی خاصی سنا دی ہیں، کیونکہ وہ ہر شاٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ بابر اعظم سے بہتر یہ شاٹ کوئی نہیں کھیل سکتا تھا، اشتہارات والے صرف بابر اعظم کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے اگر وہ آتے ہیں تو بھائی ان کو جانے دو، اگر پاکستان میچ نہیں جیت رہا۔ اس میچ کے جیتنے کے بعد سب سے جو ہیپی پرسن ہوگا اس کا نام ہے احمد شہزاد، کیونکہ وہ جو بکواسیات کرتے رہے ہیں کہ میں بہت بڑا بیٹسمین تھا لیکن اب میری عمر ہو چکی ہے تو اس فلانے بیٹسمین کو ڈالو، اور ایگزیکٹ اس نے ایسا ہی کیا کامران غلام کی صورت میں، اس نے بولا کہ یہ پاکستان کو میچ جتوا کے دے گا، لیکن ان کی اصل دشمنی تو بابر اعظم سے تھی، کیونکہ بابر اعظم اگر نہیں کھیلے اور پاکستان میچ جیت گیا تو وہ تو ظاہر ہے سارا کریڈٹ خود ہی لینا چاہیں گے۔ اس میچ میں ایک طرف ساجد کھٹپا نے انگلینڈ کو دھول چٹا دی تو دوسری طرف قائد محترم جناب عزت مآب نعمان علی نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے اپنی بزرگی کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے انگلش کے بیٹسمینوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ ایسی بولنگ کی کہ انگلینڈ کے بیٹسمین سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا پھر سے اس پاک سرزمین پر قائد اعظم کا دوسرا جنم ہو چکا ہے۔ میچ کے بعد رمیز راجہ کو بھی موقع مل گیا کہ کسی طریقے سے ہمارے قائد محترم نعمان علی کا انٹرویو کر سکیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یعنی 20 سال کے بعد یہی تو ہمارے پرائم منسٹر ہوں گے۔ دوسری طرف یار بہت بڑی خبر آ رہی ہے ہمارے پڑوسی دیش انڈیا سے کہ وہ بیچارے پھنس چکے ہیں، وہ جو دوسروں کا مذاق بناتے تھے کہ یہ تم کیسے کھیلتے ہو، تم لوگوں کو کھیلنے کا پتہ نہیں ہے، اور وہ خود 46 رن یعنی 46 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئے، وہ بھی نیوزی لینڈ کے خلاف، اور ان کے کپتان روہت شرما نے بیان دیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ پچ ہے کیسی، وہ تو ہمیں میٹ ہنری اور ٹم ساؤتھی نے بتایا کہ پچ بیٹا ایسی ہی ہے، اور جب وراٹ کوہلی 0 یعنی انڈے پہ آؤٹ ہوئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس پچ پہ ضرور کچھ نہ کچھ آتما پھٹک رہی ہیں جو ہمیں کھل کر کھیلنے نہیں دے رہی۔ یقیناً پاکستان کے وہ حسن رضا کی بددعائیں ہمیں لگ چکی ہیں، جس کے بارے میں شامی نے اچھی خاصی بکواس کی تھی،
اور وہ تب سے کالا جادو ان پہ کروا رہی ہے، اس لیے ٹیم انڈیا کی یہ حالت ہے۔ بہرحال انڈیا کے اس طرح 46 پر آل آؤٹ ہونے کے بعد ان کا ایک جو چینل ہے کارٹون نیٹ ورک کے نام سے، ان سب پر غشی کے دورے پڑ چکے ہیں، خاص کر ان کے مالک سشانت مہتا، جنہوں نے اس ڈر سے کھڑکیاں بند کر دی تھی کہ ہوا آ رہی ہے اور ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لیکن ہوا پھر بھی آ رہی تھی، لیکن ہوا اوپر سے نہیں نیچے سے کہیں چھوڑی جا رہی تھی۔